امت عطا فرمائے، ایک امت عطا فرمائے۔ آج ہم جماعتوں میں تماموں میں مسلک و مشرق میں تقسیم، لیکن تب بھی جو اللہ جو اللہ ہے رسول کا ہے اور اس کا غلامان مصطفیٰ کی بغیر کوئی منزل مل ہی نہیں سکتی۔ قرآن کریم میں جیسا کہ میں نے اپنی مختصر سی گفتگو کا ٹاپک بنایا ہے، قرآن میں اللہ ارشاد اور سب سے بڑی شان اللہ کی ہے، سب سے بڑی شان اللہ کی ہے، اللہ کی شان دیکھنا چاہتے ہو زمین پہ سیر کرو، اللہ کی شان دیکھنا چاہتے ہو ہاتھوں میں سخت کرو، اللہ کی شان دیکھنا چاہتے ہو کو دیکھا پہاڑوں کو دیکھا، اللہ کی شان دیکھنا چاہتے ہوئے سورج کو دیکھا کرو، اللہ کی شان دیکھنا چاہتے ہو روشن چاند کو دیکھا کرو، اللہ کی شان دیکھنا چاہتے ہو چلنے والے جو چاندنے والے انسان کو بھی دیکھ لیا کرو۔ انسان کا وجود کتنی بڑی شان، میڈیکل سائنس دنگ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں گھمنڈ ہے، اللہ والے، ہم اسلام والے ہیں، ہم مصطفیٰ والے۔ اس پوری کائنات کی اللہ کی شان، اس پوری کائنات مخلوق اللہ کی شان، ملائکہ میں جبریل اللہ کی میکائیل اللہ کی شان، اللہ کی شان، اللہ کی شان، سارے ملائکہ، جنت اللہ کی شان، پلسرات اللہ کی شان، لوح کرسی اللہ کی شان، اللہ کی شان، میزان کی شان اللہ کی شان، جنت ہر شے اللہ کی شان، اللہ کی شان میں نکلو تو چشمہ لگا کے تلاشنے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ اللہ کی شان آیا ہے۔ ان الصفا من شعائر اللہ کی نشانی، یعنی صفا مروا اللہ کی شان، جہاں تلاش کرو، بنگلہ دیش میں تلاش کرو، کونا گوشہ ساری چیزوں کا وجود اللہ کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا، کس کو میں آپ کی اور اپنی ہی بات کر رہا ہوں، کسی آسمانی مخلوق توجہ ہے نا آپ کی۔ حضرت انسان اللہ کی شان، ایک انسان نے روئے زمین ترقی کر لی، ایک شخص کے جسم میں کمی آ جائے، بند کر دے اس کو ٹرانسپلانٹ کرنے کی صلاحیت حاصل ہو۔ اللہ کی شان کی ایک انسان کام کر رہی ہے، لیکن ذرا سی کمی آ جائے تو پھر اللہ کی شان یہاں بھی لوگوں اپنے آپ کو غریب کہتے ہو، اے لوگوں اپنے آپ کو مجبور کہتے ہو، دیکھو اللہ نے امیر بنایا۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر آپ سے یہ کہا جائے اپنی ایک کڈنی دے دیجئے، کڈنی خراب 10 لاکھ لے لیجئے، 10 لاکھ لے تیار ہوں، آپ کبھی تیار ہوں؟ کہیں گے صاحب ہم کروڑ میں کڈنی نہیں، ہمیں بھی کیا زندگی، ہمیں بھی ایک کڈنی خراب ہماری تو غائب، سیکنڈ والی تو غائب پہلے تو ہو جائے گی، لیکن کڈنی کے لاکھوں روپیہ ڈاکٹر کتنا، لیکن ایک غریب رکشے والا چل رہا، اپنی ضرورت مند ہے، ساری چیزیں نارمل، لیکن اگر وہ صلاحیت چڑھ گیا تو اسی کڈنی کو صحیح کرانے کے لیے لاکھوں روپے سے خرچ کرنے پڑیں گے۔ ایک اللہ والا بیمار ہو گیا 70 سال کی عمر پہ،
اور 8 روز کینیڈا میں وہ ایڈمٹ رہا، تو دقت کچھ نہیں، لنگس میں کچھ نہیں، لنگس میں تھی ان کے پرابلم تھی، تو جب وہ ڈسچارج ہونے والے تھے تو ڈاکٹروں نے ایک بل 8 دن کی یہ بل انہوں نے اس بل میں دیکھا کہ 8 دن میں 1000 آکسیجن لیا 8 دن میں اتنے ہزار دیکھ کے رونے لگے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ بیان زیادہ لگ رہی ہے، غریب آدمی ہے، دینے والا نہیں، تو کمی بھی کر سکتے۔ تو کہنے لگے نہیں ڈاکٹر صاحب، دیکھ کے نہیں رو رہا، اپنے مالک کی شان دیکھ کے رو رہا ہوں۔ جس خالق نے مجھے 70 سال تک فری آکسیجن پرووائڈ کرایا، آپ نے 8 دن کی بل دیا ہے، اس کی بل مجھے پکڑا ہے۔ یہ ہمارا خالق۔ اللہ کے بندوں رب کی قربت تلاش کرو۔ خدا کی قسم زندگی میں جتنی بھی ہوں، لیکن آخر پہنچنا تو اپنے رب کے حضور ہے، پہنچنا تو اپنے خالق کی ہی جو زندگی کی جو سرگوشیاں زندگی کی مستیاں فضول ہیں، پھر اس کا کیا جواب؟ ہاں پیارو، ایک آکسیجن 8 دن لے لے جو 1000 روپے کے بل، سوچو اللہ کی کتنی ہر انسان کو پانی دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، آنکھوں میں روشنی ہے، منہ میں گفتار ہے، کانوں میں سنائی دے رہا ہے، اپنے پیروں سے چلنا، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ نے اسے غریب بنا کے پیدا فرمایا۔ 10 لاکھ میں کوئی کڈنی نہیں، آپ دے دیجیے، دیں گے؟ کہیں گے ایک آنکھ دے دیا تو آدھی دکان بند، ادھر کا دکھے گا ادھر کا ختم، تو 20 کے ہم 40 میں بھی نہیں دیں گے، تو 40 اور 10 50 لاکھ تو یہی ہو گیا۔ اگر میں آپ کے اعضاء کو جوڑانے لگا آپ کے اندر کروڑ کا مال آپ کے اندر، کہاں اللہ نے آپ کو غریب پیدا کیا؟ آپ دنیا کی غریبی سمجھ رہے ہیں، یہ تو آپ کی قسمت و تقدیر میں غریب بننا ہے، اللہ کے غریب بن، جو اللہ کا غریب ہے وہ زمانے میں غنی کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ بوریے پہ سلطانی کیا ہے فقیروں نے، ان کے پاس دنیا کے مال و زر نہیں ہوا، لیکن جناب نے رب کا نام لے کر گھر والے مارے تو سونا بنا دیا کرتے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کی شان بھی عظیم، ہر جگہ اللہ کی شان، ہم اور آپ بھی اللہ کی شان، اور اس شان میں اگر آپ غوطہ لگائیے یقیناً پل بھی آپ کی زندگی میں جو جب آپ اللہ کے ذکر سے خالی، لیکن آج کی انسان کے اندر نفس ہے، شیطان 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے، ہم آسمانی مخلوق ہو گئے۔ نہیں میرے پیارے، ہمیں اپنی زندگی کو ایسے محافل سے ضرور بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج ہم پیغام غوث اعظم میں کانفرنس میں ظاہر ہے اپنی زندگی میں جو پیغامات بات اسی پہ ہونا چاہیے۔ صرف آپ اپنی عقیدت کی کرامتیں بیان کر لنگر کھا کے کی شخصیت دبانے کی کوشش غوث اعظم کا نیاز یہ لنگر لیکن یہی محدود نہ رکھیے، غوث اعظم نے جو مجاہدات کی غوث اعظم کی جو رہبانات، غوث اعظم کی جو غوث اعظم کا جو اسلام اس کے بات کیجیے، غوث اعظم کی جو اس میں بات کیجیے۔ صرف کرامات بیان کر چادر قلم اٹھا کر غوث کا دامن ہاں تو پوچھے پکڑا کرتا ہر شخص کو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا کر تم نے غوث اعظم کا دامن دنیا دار نہیں ہویا کرتے، وہ غوث اعظم
جو حضرت ابو کے بیٹے جن کی ماں نے بچپن سے تربیت دی تھی کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. ڈاکوؤں کا حملہ ایک مسافروں کو مکمل مال چھین لیا. بچے نے آواز دیا کہ ڈاکوؤں بھول گئے بچے کے پاس بھی مال ہے. ٹھہر گئے. دیکھو اولیاء اللہ کی شان کیسے بیان کرتے ہیں. ٹھہر گئے. پوری زندگی میں پہلی آواز کو کہا جا میرے پاس. جہاں تو لوگوں اوزار لے کے لگا دو پیسہ ہے تو کہے گا نہیں ہے. یہاں یہ کون اس بھیڑ میرے پاس تمہارے پاس پیسے تمہارے پاس سفر کے صدری میں کبھی ضرورت پڑے نا. لیکن بیٹا کچھ بھی ہو جائے زندگی میں کبھی نہیں بولنا. کیوں جھوٹ سے کام لوں کہ میرے پاس ہے. صدری اشرفیہ لکھ دی. قدموں پہ گر گئے. یہ کون سے شہزادے ڈاکوؤں کو اسلام کی شان دکھا رہا ہے کہ جب بچہ بڑے عمر کے لوگ ہیں وہی لوگ حضور غوث کے ساتھی اور غوث اعظم اہل اللہ کی صحبت انسان کی زندگی اثر ڈالتی ہیں نہیں رہ جاتا جو کل تک. یہاں تو ساری زندگی نعرے پہ لگا رہا ہے لیکن اثر ہی نہیں ہو رہا. اثر پیدا کیجئے. یہ ہمارے اولیاء, یہ ہمارے صوفیاء, یہ ہمارے مشائخین, یہ ہمارے علماء چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ پوری امت اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اپنی زندگی صراط مستقیم پہ گزارے. اللہ کی شان سب سے بڑی شان اللہ کی. اب اللہ کی شان دیکھنا, یہ آسمان دیکھیے. اگر آپ لیٹ کے اپنی آنکھوں سے دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت قریب میں یہ آسمان ہے, لیکن آج تک اس کی دوری کوئی سائنس دنیا کی ناپ ہی نہیں پائی. بلکہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ یہ جو پہلا آسمان ہے یہ اس کا عکس ہے. ہم جس آسمان کو دیکھ رہے ہیں یہ پہلے آسمان کا عکس ہے. آسمان اس سے بھی اوپر ہے. 7 طبقہ آسمان. اس بغیر پیلر کے شامیانے کو لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اس کی شان ہے. اس آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے رب کائنات نے ستاروں کو سجا دیا. یہ اس کی شان ہے. اب ہر انسان اپنے اپنے مطابق صحبت اور اپنے اپنے مطابق قائد بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ ہاں میرے پیارے مسلمانوں, یہ بھی یاد رکھیں کبھی بھی زندگی میں حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہو بے شک کرنا چاہیے, لیکن کبھی غریب نواز کو چھوٹا نہ بنانا. اور غریب نواز سے محبت کرنا تو قطب الدین کو چھوٹا نہ جاننا. قطب الدین سے محبت کرنا تو فرید الدین کو چھوٹا نہ جاننا. فرید الدین سے محبت کرنا تو نظام الدین کو چھوٹا نہ جاننا. اولیاء یہ سب اللہ کے مقرب بندے ہیں, یہ اللہ کے محبوبین ہیں. ان کے مراتب اللہ ہی جانا. یہ اللہ کی شان کے مطابق نوازے گئے ہیں. تو آسمان ہے, ایک انسان ہے, اس کی 2 آنکھ ہے. جب وہ دیکھتا ہے آسمان سے تو ہر انسان کی آنکھ کے دیکھنے کا بھی ایک دائرہ ہے. اب ایک نوجوان آنکھ جو دیکھے گی وہ ہم لوگوں کی چشمہ لگی ہوئی آنکھ تھوڑی دیکھے گی, یا ایک عمر دراز آنکھ تھوڑی دیکھ پائے گی. جو نئی آنکھ دیکھے گی وہ پرانی آنکھ, کیونکہ روشنی کم ہو چکی ہوگی. لیکن آسمان کی طرف جب ہر شخص دیکھتا ہے تو پورے اطمینان میں ہوتا ہے. ستاروں کو دیکھتا ہے تو فیصلہ لیتا ہے یہ ستارہ سب سے زیادہ روشن ہے. کیا کہتا ہے؟ آسمان کا یہ ستارہ سب سے زیادہ روشن ہے. لیکن بات یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ تیرے دیکھنے کے دائرہ وہاں تک ہے, تمہارے دیکھنے کی پہنچ وہاں تک ہے. ورنہ اللہ نے تو بہت سارے اور ستارے پھیلا رکھے جو روشن ہیں, اس سے بھی روشن ہے, لیکن تمہاری پہنچ وہاں تک ہے. تو اولیاء اور صوفیاء
کہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق نوازا ہے ان کے مراتب کو، اور کیسے انہوں نے اپنے رب کو ایسا راضی کیا ہے، راتوں دن اللہ اللہ کیا ہے۔ اللہ نے ان کو اپنا قرب دیا، سنا ہوگا جن کا رب ہو جاتا ہے ان کا سب ہو جاتا ہے۔ جو غوث اعظم کا آج بنگلہ دیش کے سید پور میں جو ڈنکا بج رہا ہے وہ اس لیے کہ غوث اعظم رب کے ہو گئے، اسی لیے ہم سب ان کے ہو گئے۔ اللہ کی شان، اب یہ ساری کائنات اللہ کی شان، زمین اللہ کی شان، آسمان اللہ کی شان، چاند اللہ کی شان، سورج اللہ کی شان، حوریں اللہ کی شان، ملائکہ اللہ کی شان، انبیاء اللہ کی شان، رسول اللہ کی شان۔ حضرت آدم پہلے انسان روئے زمین پر آئے، اللہ کی شان بن کے آئے۔ آدم سے تمام انسانیت چلی، وجود آیا، اللہ کی شان۔ شیش علیہ السلام اللہ کی شان، شعیب علیہ السلام اللہ کی شان، موسیٰ اللہ کی شان، سلیمان، شعیب، ایوب، یعقوب، زکریا، یحییٰ، سارے انبیاء اللہ کی شان، ساری کائنات اللہ کی شان۔ لیکن اللہ کی سب سے بڑی شان کا ذکر ہو رہا، قرآن کہہ رہا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور سب سے بڑی شان اللہ کی ہے۔ تو اے اللہ ہم کہاں تلاش کریں کہ جو تیری سب سے بڑی شان ہے؟ ہر آیت کی ایک تفسیر ہے، تو اے اللہ تو بتا کہ اس آیت کے مطابق سب سے بڑی شان ہم کہاں دیکھے؟ تو قرآن اشارہ کر رہا ہے اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ۔ اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور روئے زمین پر آئے، پوری دنیا میں کفر و غارت کا ایک ایسا معاملہ تھا کہ حق کی بات چھیڑنے والا کوئی نہ تھا۔ حضور آئے، دل جگمگائے، حضور نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ وہی کعبہ جو آج ہم طواف کر رہے ہیں کل بتوں کا مسکن تھا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا، اللہ کی شان بیان کی، لوگ آتے گئے، کارواں بڑھتا گیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی آئے، وہ عمر کہ جن کا نام سن کے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہو، وہ عمر جس کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبریل بھی 950 برس زمین اور آسمان کے درمیان فضیلت عمر بیان کرے تو مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ عمر بھی اللہ نے محبوب کو اپنی سب سے بڑی شان بنایا۔ محبوب نے غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کے مانگا اللہ مجھے عمر دے دے، اور عمر آئے تو ہاتھوں میں تلوار لے کے حضور نے کہا دروازہ کھول دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، آنکھیں لال ہے، چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، آپ کے قتل کے منصوبے سے عمر آیا ہے۔ حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، آج عمر اللہ کی شان دے، اگر اس کی تقدیر میں ہوگا تو وہ میرا ہو جائے گا، آج اس کا قتل ہو جائے گا۔ پھر مصطفیٰ جسے مانگے اللہ اسے کیوں نہ دے؟ محبوب کا مانگا ہوا کبھی اللہ نہیں ٹالتا۔ عمر آئے، حضور نے کہا دروازہ کھول دو، حضرت امیر حمزہ تلوار لے کے آگے بڑھے، حضور نے کہا رک جاؤ، کھولو دروازہ۔ حضور اس جلال میں تھے، کھڑے ہوئے حضرت عمر کی جب حضور کی طرف نظر پڑی تو آنکھوں میں چشم ندامت۔ کہ عمر کس لیے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا ہونے آیا ہوں، آپ کی غلامی میں آیا ہوں، اسلام کا میں غلام اور سپاہی بننے آیا ہوں۔ وہ عمر جس کے ذریعے 23 لاکھ مربع میل میں لوگوں نے اللہ کی شان کا پرچم لہراتے ہوئے دیکھا۔ کتنا؟ 23 لاکھ مربع میل۔ اب دیکھا جائے حضور اللہ کی سب سے بڑی شان، حضور کی شان ابو بکر، حضور کی شان عمر، حضور کی شان عثمان، حضور کی شان مولا علی حیدر قرار، سلمان حضور کی شان،
انس حضور کی شان، سارے صحابہ حضور کی شان، بلال حضور کی شان، حسنین کریمین حضور کی شان، علی مرتضی حضور کی شان، سیدہ فاطمہ حضور کی شان، امہات المومنین حضور کی شان، اور حضور اللہ کی سب سے بڑی شان، پوری کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام محمد رسول اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، بلال ہے، انس ہے، سعید بن خدری، تمام صحابہ ہیں، صحابہ سے تابعین ہے، تبع تابعین ہے۔ اب دیکھیے تمام دنیا میں دیکھا گیا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی شان بیان کی جا رہی ہے حضور کی، حضور کے بعد سب سے بڑی شان کا نام کیا ہے؟ تو کہا حضور کی امت میں تمام اولیاء میں حضور کی سب سے بڑی شان کا نام غوث اعظم، سلطان الاولیاء ہے، امام الاولیاء ہے، غوث الثقلین ہے، محی الدین ہے، عبد القادر جیلانی۔ غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی نے کیا بیان کی ہر جگہ؟ اللہ کی شان بیان۔ اگر کوئی تم سے کہہ دے کہ غوث اعظم اللہ کی شان کا نام کیسے ہے، تو کہہ دینا حضور اللہ کی سب سے بڑی شان، جس طرح حضور جماعت انبیاء میں امام ہیں، امیر ہیں، سردار ہیں، اسی طرح جماعت اولیاء میں غوث اعظم حضور کی سب سے بڑی شان۔ اور غوث اعظم نے ساری زندگی کیا پیغام دیا؟ حضور غوث پاک کے ایک ایک ادا اور ایک ایک قدم سے ان کو، ایک ایک زندگی کے لمحات سے دین کی تبلیغ، حضور کی محبت اور سنت اور اسلام کی، اللہ کی شان بیان کی۔ میرے پیاروں، آج کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اولیاء کرام کا جب ذکر کرتے ہیں، صوفیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، تو بے شک ان کی عظمت، ان کے مراتب، ان کے تمام واقعات و کرامات تو پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم بیان کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم جن کا نام لیں ان کی تعلیمات پہ خود بھی عمل کریں اور اسے عام بھی کریں۔ اور غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی تعلیم یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کریں۔ آج آپ جانتے پوری دنیا میں مسلمان نشانے پہ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو، بھارت میں ہو، یو کے میں ہو، یورپ، کہیں ہو۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وہ قوم تھی کہ عزتوں کا تاج پہن کے نکلتی تھی، یہی وہ قوم، قوم مسلم۔ کیوں؟ ایک تھی۔ آج پوری دنیا میں ذلیل ہو گئی کیونکہ انیک۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا تھا ابو عبیدہ بن جراح کو کہ امت کو پیغام دے دینا کہ جب تک سنت رسول اور تعلیمات اسلام پر عمل کرتی رہے گی یہ امت پوری دنیا میں عزتوں کا تاج پہنتے رہے گی، اور جس دن دنیا کی روش پہ یہ امت منتشر ہو گئی، الگ بلگ ہو گئی، اس دن پوری دنیا میں ذلت اور ظلم کا شکار ہو کے رہ جائے گی۔ میرے پیاروں، تمہاری اور ہماری طرح پہلے کے بھی اولیاء، صوفیاء، مشائخین اور مومنین آئے، لیکن انہوں نے صرف بیوی بیوی بچے بچے نہیں کیا، انہوں نے صرف تجارت نہیں کیا، انہوں نے صرف اپنے معاملات اور رشتہ داری اور عزیز و اقارب نہیں کیا، ان کے پیش نظر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا تھا، اس کا عشق اور اس کی محبت ہوتی تھی۔ آج ہمیں بار بار، آج یہ جلسوں کی کوئی نئی کثرت ہے، یہ کوئی نئی شروعات ہے، سینکڑوں سال سے علماء کہتے جا رہے ہیں لوگوں اس جلسے کا مقصد ہے کہ تم دیندار ہو جاؤ، مسجدوں کو بڑھو، کم از کم 5 وقت مسجدوں میں جائیے، باجماعت نماز پڑھیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کیا کریں، کسٹمر اتنے ہوتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا ہے، وہ وقت یاد کر جب موت کا فرشتہ کھڑا ہوگا تم مہلت مانگے گا کہ پل کی مہلت نہیں ملے گی، پھر کون سی دکان پہ کام کرے گا، پھر کون سی دکان کی فکر کرے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجیے، اپنے علماء سے جا کے سنیے اور ان کی سیرت کو پڑھیے، خدا کی قسم غوث اعظم ساری زندگی اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک کی جب سیرت بیان ہوتی ہے تو کچھ خصوصیات بالکل ہیڈ لائن کی طرح ہوتی ہے۔ غوث پاک رونے والے ولی تھے کہ جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی جائے تو حضور غوث پاک خوف سے روتے تھے، حضور کا نام لے لیا جائے تو عشق میں جھوم جھوم کے روتے تھے۔ حضور غوث پاک بہت نرم مزاج تھے۔ حضور غوث پاک کی زندگی کا مقصد تھا دین کا فروغ اور امت مسلمہ میں اتحاد۔ آج یہ عالم ہے کہ ہم بڑے بڑے بزرگوں کے نام سے تو منسوب ہیں، ہم بڑے بڑے بزرگوں کے دامن کو تھامنے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن تعلیمات سے ہمارے دل ان کے بالکل خالی ہو چکے ہیں۔ آخر ایسی حالت میں ہم دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ یاد رکھو مسلمانوں، وہ وقت قریب ہے کہ جب ہمیں اور تم کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور جوانی سے لے کر مالداری سے لے کر بڑھاپے تک کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ یاد رکھو پیغام غوث اعظم کے اس پیغام کو، ان باتوں کو، کہ خدا کی قسم غوث پاک کے اگر محبت کرنے والے ہو، غوث نام کا جلسہ کرنے والے ہو، غوث پاک کے نام کی تعلیمات کو عام کرنے والے ہو، تو پھر غوث پاک کے بتائے ہوئے راستے پہ بھی چلنے کی عادت ڈالیے۔ صرف دعویٰ محبت کا اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ عمل نہ ہو تو یہ کھوکھلا دعویٰ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو میں نے کہا پکڑا کب ہے؟ پکڑنا ہے تو جن کا بننا ہے پھر ان کی اداؤں کی نقل کرنا سیکھنا۔ ایک عاشق کو محبوب کی گلی سے، اگر محبوب ایک گلی میں رہتی ہو عاشق کی، تو اس گلی کے کتے سے بھی پیار کرنے لگتا ہے، اس گلی کے اور پڑوسیوں سے بھی بڑے قاعدے سے ملنے لگتا تھا کہ میں جاؤں تو کوئی کچھ کہے، میں گزروں تو کوئی کچھ کہے۔ یار کی گلیوں کی خوشبو لینے کے لیے گلی میں چلنے والے کتے بلی سے بھی محبت کرتا ہے۔ پھر یہ کون سی محبت ہے کہ جن کو ہم نے اپنا دل دے دیا ہے غوث اعظم کی تعلیمات کا غریب ہے۔ غوث پاک کی زندگی میں کبھی کوئی نفل بھی قضا نہیں، کوئی چھوٹی نہیں، کوئی وتر بھی نہیں چھوٹی، کوئی سنت بھی نہیں، پوری زندگی سراپا اللہ کی اطاعت والی زندگی رہی۔ اور ہم تو جمعے کے دن نماز پڑھ کے ٹوپی جیب میں رکھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ابھی یہیں گرفتاری ہو جائے گی۔ نوجوانوں تمہارے لیے پیغام ہے، بوڑھوں سے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کو تو عبادت کرنا مجبوری ہے، تب تو ہم قریب آنے والے ہیں، لیکن نوجوانوں تم بھی نہ سوچنا کہ موت عمر سے آتی ہے، موت اپنے وقت سے آتی ہے۔ بہت سے بچے جوان نہیں ہو پاتے، کیوں؟ چونکہ موت ان کی بچپنے میں ہو جاتی ہے، اور بہت سے جوان بوڑھے نہیں ہو پاتے، کیوں؟ کیونکہ ان کی موت جوانی میں ہو جاتی ہے۔ تو کبھی یہ نہ سوچنا ابھی تو میں جوان ہوں، بڑا وقت ہے، وقت آئے گا پھر سدھر جاؤں گا، ابھی وقت ہے۔ اس عمر کی عبادت اللہ کو سب سے محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آج تو لوگ اتنے ہوشیار ہیں، 25 علماء کرام منبر رسول سے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی طرف آؤ، لوگوں حضور کی سنتوں پہ عمل کرو، اولیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقے میں چلنے لگو۔ ساری باتیں سن کے سب سے زیادہ زور رہتا بعد میں بٹنے والی شیرنی پہ۔ وہ سوچتے ہیں شاید اس جلسے کا نچوڑ یہی شیرنی نہیں۔ میرے پیارو، آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یقیناً حضور غوث پاک اور اولیاء کرام کی تعلیمات پہ بھی چلنے والے لوگ، مبارکباد ہے وہ لوگ۔ لیکن میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ تمام مخلوق میں، تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے اشرف مخلوق بنایا، یہ اس کی شان ہے۔ اور اشرف مخلوق میں اللہ نے سب سے افضل مسلمانوں کو پیدا کیا، اور بالائے کرم اگر دنیا کی روشی دیکھنا ہے تو اس پہ بھی ایک کنارہ لے لو، اللہ کا کروڑوں احسان اس نے اپنے محبوب کی امت میں اور ان کے غلاموں میں پیدا فرمایا۔ اب ان تمام احسانات کے باوجود، اللہ کی شان دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہمارے دل پہ اثر نہ ہو تو پھر ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضور کے صحابہ، تابعین، صلحاء، صوفیاء، مشائخین اور کل اولیاء کرام نے اللہ کے قریب و محبوب کی سنتوں پہ عمل کرا۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باپ کے بیٹے کہ جس نے ایک سیب کے عوض میں برسوں مزدوری کی ہے کہ معافی مل جائے، وہ سیب کھانے کے عوض میں، آج تو لوگ ایسے ہیں کہ چلتے پھرتے لوگوں کے درخت سے پھل توڑ کے کھاتے جاتے ہیں، ان کے دل پہ ذرا سی میل بھی نہیں بیٹھتی کہ اللہ کی زمین سب فری ہے، جہاں چاہو کھاؤ۔ نہیں میرے پیارے، یقیناً اگر ہم اپنے آقاؤں کا نام لیوائیں، ان سے عشق کرنے کا دعویٰ کرنے والے، ان کی تعلیمات پہ چلنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہم پہ احسان کیا، اس امت سے کہیں زیادہ کم اور نبیوں کی امت نے جرم کیا، ان پہ عذاب نازل ہو گیا۔ آج اگر ہم اور آپ بچے ہیں تو صرف اس لیے کہ رحمت للعالمین کی امت میں آج ہمارے بیچ اس قدر انتشار ہے، اس قدر ایک دوسرے سے جھگڑا اور فساد ہے، ہم نے دنیا کو مستقل قیام گاہ سمجھ رکھا ہے، ہم نے دنیا کو اپنی آخری منزل سمجھ رکھی ہے۔ معاذ اللہ، نہیں پیارے، اس روئے زمین پر آنے والے بادشاہ بھی اپنے قبر کی غذا بن گئے۔ اس روئے زمین پہ بڑے بڑے محل میں سونے والے ریشمی گدوں پہ آج وہ بھی قبروں میں اپنی غریبی پہ رو رہے ہیں۔ دیکھو مثال، اسی روئے زمین پر جب یہ بنگلہ دیش، پاکستان، بھارت سب ایک ہی ملک تھا، ایک ہی زمین تھی، اسی روئے زمین پر دو جماعتیں آئیں چل کر، اور دونوں اسلام کے نام پہ آئیں، ادھر بھی اسلام کا نعرہ، ادھر بھی اسلام کا نعرہ، لیکن ایک اسلام کا نعرہ لگانے والی جماعت آئی تو اپنے ساتھ تیاری سے آئی، فوج لے کے آئی، تیر تلوار لے کر آئی، لڑائی کرنے کے موڈ میں آئی۔ وہ جماعت آئی وہ زمین پر، یعنی ہند کی سرزمین پر موجودہ حکومت سے اس نے جنگ کیا، لڑائی کی اور اپنی حکومت قائم کی۔ اور دوسری جو جماعت آئی تو بھیڑ بھاڑ کے ساتھ نہیں آئی، چند لوگوں کے ساتھ آئی، لیکن کوئی تیر تلوار نہیں بلکہ قرآن لے کر آئی، اسلام کی عظمت لے کر آئی، شریعت کی بہاریں لے کر آئی، حضور کی محبت لے کے آئی، حضور کی غلامی لے کے آئی، ضابطۂ حیات لے کے آئی، امن، شانتی، بھائی چارہ، محبت لے کے آئی۔ تو جس نے بھارت کی زمین پر، یعنی اس وقت پورا ملک ایک تھا، جو اس وقت زمین پر حکومت کے غرض سے آیا، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، کون جانتا ہے؟ لیکن جو جماعت دین کے لیے آئی، قرآن اور نماز اور روزہ اور حج اور زکات لے کے آئی، آج پوری دنیا کے دلوں پہ حکومت کر رہی ہے۔ تو جو زمین کے لیے جو ٹیم آئی، اس ٹیم کا قائد اور رہبر بابر ظہیر الدین تھا، وہ سرزمین پر حکومت کے لیے آیا، وہ بابر ظہیر الدین تھا، اور جو بھارت میں دین کے لیے آیا وہ خواجہ معین الدین تھا۔ آج بتاؤ خواجہ کی حکومت دلوں پہ ہے کہ نہیں ہے؟ خواجہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں کہ نہیں بستے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، چونکہ کسی کا کچھ نہیں، سب اللہ کی عطا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز کی کرامتیں اللہ کی شان ہے، غریب نواز کا ہند میں آنا اللہ کی شان ہے، ان کی تمام تبلیغ، تحریک اور تمام پیغامات اللہ کی شان ہے۔ تو اگر آپ سے کہے کہ رات میں پلازا کے مارکیٹ میں یہ جو پیغام غوث اعظم کیا ہے، تو یہ بھی اللہ کی شان ہے، کیونکہ وہ اللہ کی شان بیان کرنے کا ایک منبر بنا ہے، وہاں سے اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ میرے پیاروں، کہنے کا مقصد یہ ہے، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاروں، اپنی زندگی میں انقلاب لائیے، غوث پاک کا نعرہ لگائے، اپنی زندگی میں ایک نئی رہنمائی لیجیے۔ ان قریب ہم اور آپ کو قبر کے حوالے ہونا، ایک دوسرے سے متحد ہو جائیے، ایک دوسرے سے محبت۔ الحمدللہ سنی مسلمان ہیں، ہم لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم سب ایک ہیں، تو کم از کم ہم حضور کی سنتوں والی زندگی گزارنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، خدا کی قسم یہ سب پیغامات یا اور بزرگوں کے علماء کے پیغامات
ہمیں موت کے وقت یاد آئیں گے، انہیں جنہوں نے عمل نہیں کیا ہوگا کاش کہ ہم نے عمل کر لیا ہوگا۔ آج کا نوجوان الحمدللہ دین کے معاملے میں بہت زندہ ہے۔ یہ جلسے اگر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ نوجوان ہے، یہ جلوس نکلتے ہیں دینی مذہبی، اس کی وجہ جوان ہے۔ کوئی بات مذہب پہ آتی تو اپنے سینوں کو چوراہے پہ آگے کرنے والے جوان ہیں۔ تو میں جوانوں کو کبھی ڈانٹ نہیں لگاتا، اس لیے میں بھی تمہاری بیچ سے گزر رہا ہوں۔ تو بات اتنی سی ہے میرے پیاروں، اللہ تم سے دین کے لیے کام لے رہا ہے، اللہ تم سے یہ ممبر بنوا رہا ہے، یہ کرسیاں لگوا رہا ہے، اور یہ بھیڑ اکٹھا کروا رہا ہے، یہ قمقمے لگوا رہا ہے، یہ علماء کو بلوا رہا ہے اور اپنی شان بیان کروا رہا ہے۔ اگر تمہارا بھی عمل ہو جائے خدا کی قسم تو کیا کہنے، اگر مسجدوں میں 5 وقت جانے کی عادت ڈال لو تو زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ایک یہودی رائٹر لکھتا ہے کہ پوری دنیا کی یہودیت ہر جمعے کو مسلمانوں کی مسجدوں کی طرف تکتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہودیت جمعے کے دن مسجدوں کی طرف خاص توجہ رکھتی ہے کہ جو جمعے والی بھیڑ ہے کہیں عصر میں تو نہیں اکٹھا ہو رہی ہے، چونکہ ان کے وہاں کہا گیا ہے کہ جس دن مسلمانوں کی مسجد میں جمعے کی نماز کی بھیڑ عصر اور عشاء اور فجر اور ظہر اور عصر میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئی ہے، پھر ان کا کوئی جواب نہیں ہوا، پوری دنیا کے قائم ہے۔ ہم نے اپنی ترقی اپنے سے خود دبا رکھی۔ یہ نہ کہو کہ فلاں ہم پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پہ ہم خود ظالم بنے بیٹھے ہیں۔ اسلام نے تمہیں تمام طاقت اور عظمت عطا کی ہے، لیکن تم خود نہیں جانتے کہ تمہارے اندر کیا ہے۔ تمہیں کیا کرنا تھا پیارو؟ 5 وقت صرف مسجدوں میں یہی جمعے والی تعداد میں اکٹھا ہو کے نماز ہی پڑھنا تھا، اسلام کے فریرے لہراتے رہتے۔ لیکن آج آپ نے دنیا کی سرگوشیوں میں اپنی زندگی کو ایسا غارت کر لیا ہے کہ ایسے بھی لوگ آپ میں ہیں جو جمعے کے روز بھی مسجد میں جانے کا وقت نہیں پاتے۔ اللہ اکبر، یہ علمیہ نہیں تو کیا ہے؟ آخر ہم کیا منہ دکھائیں؟ آپ اپنی دکان یا فیکٹری میں کوئی نوکر رکھیے اور اس نوکر کی تنخواہ فکس کیجیے 8,000 5,000 10,000، اور اس کی ڈیوٹی کا ٹائم منتخب کیجیے صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک 6 بجے تک، اور وہ مہینے میں 1 دن جاب پہ آوے، ڈیوٹی پہ آوے اور 15 دن غائب رہے۔ آپ چاہے جتنے بڑے سخی و غنی رہیں گے، اس کو 15 دن میں چھٹی کر کے نکال دیں گے۔ نہیں چاہیے ایسا مجھے نوکر، ایسا غلام نہیں چاہیے کہ جس کو میں سیلری دوں اور کبھی وہ 15 دن پہ آتا ہے، کبھی 10 دن پہ آتا ہے۔ تو آپ تو صرف ایک دکان کے مالک ہوئے تو آپ کا اتنا پاور، آپ ایک فیکٹری کے مالک ہوئے تو آپ کا اتنا پاور، وہ تو تمام اقتدار کا مالک پروردگار ہے۔ وہ تمہیں کھلا رہا ہے، گلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، عزتیں دے رہا ہے، شہرتیں دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، تجارت دے رہا ہے، کامیابی دے رہا ہے۔ پھر تم تو جمعے کے دن اس کی ڈیوٹی کے لیے جاتے ہو، اسے تو تمہیں ایک سانس بھی نہیں دینا چاہتے۔ لیکن پیاروں، اگر تم سانس لے رہے ہو، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، تو صرف اس لیے کہ وہ کریم ہے اور ہم محبوب کی امت میں۔ خدا کی قسم، اگر جرم کی فہرست ہماری اللہ کھول دے تو روئے زمین پہ ایک سانس ہمیں نہیں دے گا، فوراً موت آ جائے گی۔ لیکن آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے۔ بندو وللہ المثل الاعلی، اور سب سے بڑی شان اللہ کی ہے کہ اللہ بلا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آؤ انسان، او بھولے بھٹکے بندے، آ جا، تیرا خالق معاف کر دے گا، بڑا کریم ہے۔ آؤ تو اپنے خالق کی چوکھٹ پہ آ، رکھ سر مالک کے سجدے میں، کہہ دے مالک بڑا گنہگار ہوں، اب بس ہو گیا، معاف فرما دے۔ تیری تمام خطاؤں کو ایک پل میں وہ معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ وہ توبہ صادق ہو۔ انسان اپنی زندگی میں جتنا ذمہ دار اپنے گھر کے معاملات میں ہوتا ہے، جتنا وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، جتنا اپنے بچوں کو پالنے میں لگا رہتا ہے، جتنا اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے، جتنا تجارت کے لیے وہ رسپانسبلٹی اختیار کرتا ہے، خدا کی قسم اس کی آدھی ذمہ داری اگر وہ اپنے خالق کی کرے، اگر آدھی ذمہ داری اپنی آخرت کی فکر میں، اپنی خالق کی محبت میں کرے، تو زندگی میں وہ خود بنی ہو جائے، اللہ اس کو ولایت عطا فرما دے۔ ہم نے اپنی زندگی کا طریقہ بنا رکھا، بچے کو ٹیوشن سے لانا ہے تو لانا ہے، سبزی لینے جانا ہے تو جانا ہے،
راشن کی دکان پہ جانا ہے تو جانا ہے، گاڑی چل رہی ہے بھوک لگی کھانا ہے تو کھانا ہے، پلین میں اڑ رہا ہے بھوک لگ گئی ٹپ سے بٹن دبایا ایئر ہاسٹس آ گئی یہ دے دو کھانا ہے تو کھانا ہے، گاڑی روک کے استنجے کے لیے اترنا تو اترنا ہے، ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، صرف اللہ کے معاملات میں ہمارے پاس فرصت نہیں، معاذ اللہ، صرف بہانے اللہ کی راہ میں ہیں۔ اگر 1 لاکھ رکھا ہے 10,000 مسجد میں دے دیا تو گھٹ گیا۔ مسجد بیت المعمور کی تعمیر ہو رہی ہے، میں نے اس سے قبل کے دورے میں وہاں پہ پیغام دیا تھا کہ اگر آخرت کے بینک میں نیکیاں جمع کرنا ہے تو یہ مساجد، یہ مدارس، اللہ نے ہماری زندگی میں آخرت کا بینک بنایا ہے، جمع کرو اپنے مال کو، اس کی تعمیر کراؤ اور آخرت کے بینک میں نیکیاں جمع کر لو۔ لیکن آج مسلمان سوچتا ہے کہ دین کی راہ میں 10,000 خرچ کر دیا تو 90,000 ہو گیا، اب کہاں سے وہ 10,000 کی بھرپائی کروں گا؟ تجھے پتا نہیں اللہ ایسا کریم ہے کہ تو 10 خرچ کرے گا اس کے بدلے میں اللہ اس کا 10 گنا عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لیجیے، آپ نے جلسوں میں بیٹھ کر رات گزارنے کا ایک سلیقہ سیکھا ہے، خدا کی قسم اللہ کے خوف میں لرزنے کا ایک طریقہ سیکھ لو۔ قریب وہ وقت ہے جب موت کا مدعا لے کے فرشتہ کھڑا ہو جائے گا، چل بہت تو نے تجارت کر لی، بہت تو نے بیوی کر لی، بہت بچے کر لیے، دوست احباب، آج تیری سننے والا کوئی نہیں، کیونکہ رب کے حکم سے میں تیری روح قبض کرنے آ گیا۔ اللہ کی شان ہے کہ اس وقت تمہیں بولنے کا، ایک اشارہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، بھی جی رہے ہو، سانسیں چل رہی ہیں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں تیز رفتار سے دوڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے شیر دوڑ رہا ہے، اب وہ شیر سے بچنے کے لیے بڑی اسپیڈ سے بھاگ رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، پلٹ کے دیکھ رہا ہے شیر آ رہا ہے، اس کے دل میں خیال ہے رکا تو شیر پھاڑ کے کھا جائے گا۔ اچانک سامنے کنواں نظر آتا ہے، وہ کنویں میں لٹکی ہوئی رسی پکڑ کے لٹک جاتا ہے، اب شیر تو آ کے کنویں کے کنارے بیٹھا اور رسی پکڑ کے اس نے جب اس کنویں میں وہ لٹکا تھوڑی دیر کے لیے تو اس نے ایک سانس لی اور اس کے بعد پھر اس کے اندر خوف پیدا ہوا تو اس نے نیچے دیکھا تو ایک اژدہا منہ پھیلائے بیٹھا ہے، پھر اب رسی سے باہر جانے کا خیال کیا تو اوپر دیکھا تو رسی پہ سفید اور کالے 2 چوہے بڑی تیزی سے رسی کترنا شروع کر دیے ہیں، باہر شیر کے کھانے کا خوف، نیچے گرے تو اژدہے کے ہضم کرنے کا خوف اور بہت دیر لگتے رہے تو چوہے کے کاٹنے کا خوف۔ امام شافعی فرماتے ہیں جانتے ہو لوگوں وہ جو شیر دوڑ رہا ہے وہی موت ہے، اور جو رسی پکڑ کے لٹکے ہیں وہ رسی زندگی ہے، اور جو کالے اور سفید چوہے ہیں وہ زندگی کے صبح رات اور دن ہے جو بڑی تیزی سے زندگی کو کتر رہے ہیں، اور جو نیچے اژدہا ہے وہی قبر ہے۔ کہاں بھاگ کے جائیں گے میرے پیاروں؟ وقت ہے ہمارے پاس، ہم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا ہے امت مسلمہ کو، ایک شاہی زندگی بھی غوث اعظم نے گزاری، اچھی غذا، اچھا لباس، اچھا انداز، ایک وقت فقیری کا جنگل کی پتیاں کھا کے بھی گزاری اللہ کی محبت اور اس کی رضا جوئی میں۔ تو یہ اہل اللہ جن کی زندگی چلنا پھرنا بولنا، ان کی تبلیغ کرنا، ان کا اسلام کا پرچار کرنا، یہ سب اللہ کی شان بیان کرنا ہے، لیکن مزہ تو جب ہے کہ ان کی تعلیمات پہ ہم عمل تو کر لیں، ہم اللہ کی شان کو سمجھ کے لبیک کہہ کے اپنی زندگی کو موڑے صراط مستقیم کی طرف۔ یاد رکھو کوئی جبریل امین نہیں آئیں گے تمہیں صراط مستقیم پر پکڑ کے لے جانے والے، یہی اولیاء صوفیاء اور پیران اعظام ہیں کہ جن کے دامنوں کو، جن کی تعلیمات کو پورے صداقت کے ساتھ پکڑ کے چلو گے تبھی صراط مستقیم پہ چلو گے، ورنہ ساری زندگی نعرے بازی لگاتے رہو، نعرے بازی سے کام نہیں چلے گا، زندگی میں عمل کی ضرورت ہے، جیو تو ذوق عبادت کی مستیاں لے کر مرو تو جام شہادت کی سرخیاں لے کر۔ زندگی وہ ہے جس میں بندگی ہو اور بندگی وہ ہے جس میں زندگی ہو۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں، آئیے میرے پیاروں بنا تاخیر اپنی زندگی میں خدا را ہم ایک انقلاب پیدا کریں، ہم ایک دوسرے سے متحد ہو جائیں، اور آج اس پیغام غوث اعظم کانفرنس کو ایک ایسے مثال کی منزل بنائیں کہ کئی دل آج اللہ کے خوف میں ڈوب جائیں اور آنکھوں سے ندامت کے آنسو نکلیں کہ خالق ہمیں معاف کر دے، ہم تیری راہ پر آ رہے ہیں۔
وہ بڑا کریم ہے میرے پیارو. ایک ماں کے بچے کو کنکڑ لگ جائے تو ماں کی ممتا یہ کہ کلیجہ اس کا پھٹ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے بندے میں تجھ سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. وہ ایسا خالق ہے کہ بندے کو اتنے ہی وزن ڈالتا ہے بندہ جتنا برداشت کر لے. لوگ کہتے ہیں نا کہ صبر اور امتحان کی انتہا ہو گئی. نہیں پیارو, ایک جنریٹر بنانے والا مستری پہلے ہی جب جنریٹر بیچتا ہے مارکیٹ میں اتارتا بتا دیتا ہے 1 لیٹر میں اتنی دیر سے لے گا. جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس جنریٹر کی 7.5 kV کا ہے, 20 kV کا ہے, 30 kV کا ہے, اسی حساب سے وہ فیول لے گا. تو ایک انسان کو جب اللہ نے اپنے شان کے مطابق اس کو حکمت اور صلاحیت عطا کی تو ایک مشین بنا کر اس نے اس کے اندر کی بات بتا دی کہ 1 لیٹر ڈالو گے تو 1 گھنٹہ ہی چلے گا. تو پروردگار نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ جانتا ہے یہ میرا بندہ ہے, میں اس کی آزمائش لوں گا تو اتنا وزن ڈالوں گا جتنا یہ برداشت کر پائے گا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ حضور یہ بتائیے کہ ہماری پریشانیوں میں یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ کا عذاب ہے وہ پریشانیاں کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر پریشانی غم اور دکھ کے عالم میں اگر تم رو کے اللہ کی طرف جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے امتحان ہے, اور اگر پریشانیوں میں ڈوب کے تمہیں دنیا ہی کی طرف امید لگی رہتی ہے تو وہ تمہارے لیے عذاب ہے. اسلام عظمتوں والا مذہب ہے میرے پیارو. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. اگر اپنا کردار تھوڑا سا سنوار لیں تو کوئی ثانی نہیں ہوگا کوئی قوم دنیا میں جو ہمیں میلی آنکھ بھی دکھا سکے. آئیے ہم ایک عزم پیدا کریں جب انشاءاللہ ہر جمعے والی بھیڑ 5 وقت فجر ظہر عصر مغرب. اچھا آپ یہ بتائیے جمعے کے دن جو مسجد میں بھیڑ آتی ہے کیا ڈھاکہ سے آتی ہے؟ ڈھاکہ سے نہیں آتی نا, چٹگام سے نہیں آتی, کہاں سے آتی ہے؟ رنگپور سے آتی ہے, کہیں اور سے آتی ہے. ارے آپ کے سیٹ پور کی میں کم سے کم سینکڑوں مسجدیں ہوں گی, 50 مسجدیں ہوں گی, یہ جتنی بھی ہوں. تو ہر محلے کے حساب سے جتنی آبادی اس کے بیچ تو مسجد ہوگی, وہی لوگ تو ہوں گے یا زیادہ زیادہ مسافرین آ جاتے ہوں گے, یا جن کی دوسرے محلے والوں کی نماز چھوٹنے کا ٹائم ہو جاتا ہوگا تو وہ جہاں ٹائم زیادہ ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہوں گے. یہی تو ہے. تو کوئی بھیڑ ایسی نہیں کہ جو کہیں 200 کلومیٹر 150 کلومیٹر سے آتی. آپ ہی لوگ ہیں اپنے محلے کی مسجد میں جمعے کے دن بھیڑ لگانے والے اور فجر میں خالی کرنے والے. خدا را اپنے اوپر ظلم نہ کیجیے. آپ یہ سمجھیے آپ مسجدوں کو خالی کر رہے ہیں, یہ نہ سوچیے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں, بلکہ یہ اپنی قسمت کو سوچ کر روئیے کہ اللہ اتنا سخت ناراض ہے کہ اپنی بارگاہ میں کھڑے بھی نہیں ہونے دینا چاہتے. نہ سوچئے کہ آپ کے پاس تجارت کا ریل پیل ہے تو آپ کے پاس اتنے پیسے وقت نہیں مل رہا, 12 بجے گھر آ رہے ہیں پیسے گن رہے ہیں. نہیں, اللہ کی ناراضگی ہے کہ تمہیں اللہ نے اپنے گھر میں بھی آنے کی مہلت نہیں دی. روئیے اپنی قسمت پہ. خدا کی قسم اگر وہ مان گیا تو مقدر کھل جائے گا, زندگی کی معراج ہو جائے گی, حضور کی غلامی والی زندگی عطا ہو جائے گی. اور 5 وقتہ مسجدوں میں جا کر ہم انشاءاللہ اپنی جبینوں کو رکھ کے اللہ کے حضور کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. خالق تیرا بندہ تیری چوکھٹ پہ آ گیا, معاف کرنا, تو وہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. اپنی شان کے مطابق وہ معاف کر دے گا. اس سے پہلے کہ جسم سے روح نکلے میرے پیاروں, اللہ کی شان سن رہے ہو کہ بڑا کریم ہے, بڑا رحمان و رحیم ہے, معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے, ستار العیوب ہے. یقین جانو حضور غوث پاک کے اس محفل سے پیغام اس یقین کے ساتھ لے جاؤ کہ اگر تم نے ان پیغامات کے بعد جو اس فقیر نے حضور کے نوکر نے تمہارے بیچ چھوڑا ہے, اگر اس پہ یقیناً تمہیں عمل کی ایک خواہش پیدا ہو گئی اور تم نے اپنے جبینوں کو اللہ کے حضور جھکا دیا تو اللہ تمہیں معاف کر دے. میرے پیاروں, بات بس اتنا کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے ان جلسوں کو, بہت سارے جلسے ہوتے ہیں, ایک سے ایک ہم انٹرنیشنل یوٹیوب پہ مقرر بلاتے ہیں, بڑی بڑی محافل سجاتے ہیں, بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. میرے پیاروں کیجئے, آپ بڑی بڑی محفلیں سجائیے, لیکن خدا را خود کو پیاسا بنا کے اور اس منبر کو دریا سمجھ کے آئیے, پیجئے اور اپنی تشنگی بجھائیے اور اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیجئے اور مسجدوں کو بھریے
اور دین میں انتشار نہ پیدا کیجئے، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کیونکہ حشر کے میدان میں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کس ٹیم کے سردار تھے، کس ٹیم کے رہبر تھے، کہ تم کس ٹیم کے نیتا تھے، تم ڈی ایم کہاں کے تھے، تم ایس پی کہاں کے تھے، تم کہاں کے تاجر تھے، تم کہاں کے زمیندار تھے. پوچھا جائے گا کہ حضور کا نوکر تھا کہ نہیں تھا، تو دیندار تھا کہ نہیں تھا، تو سنتوں پر عمل کرنے والا تھا کہ نہیں تھا، روح زمین پر اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنے والا تھا کہ نہیں تھا. یاد رکھنا کہ پیغام خیر دیا تھا میں نے، اختیار تم کو ہے، لبیک کہو یا نہ کہو، وما علینا الا البلاغ.